पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,53,410 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 36 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 70,132, इटली में 29,079, स्पेन में 25,613, बरतानिया में 28,734, फ्रांस में 25,201, बेल्जियम में 8,016, ब्राजील में 7,367 अफराद वायरस का शिकार हो चुके। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मरने वालों की तादाद 486 तक पहुंच गई। 21,501 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 8,103 केसेस रिपोर्ट। सिंध में 7,882, खैबर पख्तूनख्वा में 3,288, बलूचिस्तान में 1,321, गिलगित बल्तिस्तान में 372, इस्लामाबाद में 464 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 71 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मई से लॉकडाउन मरहलावार खत्म करने का इशारा दे दिया। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत का वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ से इत्तेफाक। इमरान खान कहते हैं, चाहता हूँ कि लॉकडाउन जल्द खत्म हो, ताहम एहतियात पर सख्ती करना होगी। कारोबार तो खुल जाएंगे, साथ ही साथ SOPs पर अमल दरामद भी कराना होगा। काबीना का लॉकडाउन के मामले पर आइंदा 2 रोज में हतमी फैसला करने पर इत्तेफाक। भारत से 429 जरूरी अद्वियात की बरामद की तजवीज़ भी मुस्तरद। हुकूमत ने मुल्की तारीख के सबसे बड़ी मालियाती स्कैंडल IPPs के सामने घुटने टेक दिए। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन का क़याम 2 माह के लिए मुअख्खर करने की मंजूरी दी। 5,000 अरब रुपए के स्कैंडल की रिपोर्ट भी पब्लिक करने का फैसला वापस। 2 माह के बाद रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतालिक दोबारा गौर किया जाएगा। पावर डिवीजन और काबीना मेंबरान की मुखालिफत के बायस हुकूमत ने ये फैसला किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, काबीना अरकान ने 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। अपोजिशन कोरोना के मामले पर सियासत करना चाहती है। वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा मजदूर तबके का ख्याल रखने की बात की। काबीना ने हैंड सैनिटाइजर के एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं कि इलेक्शन का अमल शफाफ हो। वज़ीर-ए-आज़म सबको एतमाद में लेकर फैसला करते हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की मंजूरी दे दी। चीलाराम केवलानी को कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। मिनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का ताल्लुक सिंध हिंदू कम्युनिटी से है। हिंदू और मसीही बरादरी से 3 मेंबरान शामिल हैं। किसी कादियानी को कमीशन का मेंबर नहीं बनाया गया। वजारत की दोनों असम्बलियों में कादियानी शामिल नहीं किए गए थे। वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास बुलाने से मुताल्लिक़ इजलास। पार्लिमानी रहनुमाओं का कौमी असम्बली का इजलास 11 मई पीर से शुरू करने पर इत्तेफाक। इजलास 1 दिन के वक्फे से हुआ करेगा। इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जाएगी। इजलास सिर्फ कोरोना पर बहस तक महदूद होगा। पार्लिमानी रहनुमाओं में इत्तेफाक। प्रेस गैलरी के अलावा विजिटर्स को पार्लियामेंट में आने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत ने नैब की तरमीम के लिए एक कमेटी बनाई है और देखिए कमेटी बनाई कौन सी है। उसमें बाबर अवान साहब जो बज़ाते खुद नैब के मुल्ज़म हैं, उसमें परवेज़ खटक साहब जो अगर नैब हकीकत में काम कर रही होती तो आज के दिन तक वो सज़ा काट रहे होते। नैब कवानीन तरमीमी कमेटी में बाबर अवान और परवेज खटक की शमूलियत पर मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तलाल चौधरी कहते हैं कि कमेटी का क़याम ही बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत ने दूध की रखवाली पर बिल्ले बिठा दिए। बाबर अवान और परवेज खटक नैब ज़दा हैं। नैब ठीक काम कर रहा होता तो दोनों जेल में होते। हुकूमत ने अपने लोगों को बचाने के लिए ये कमेटी बनाई है।
پاکستان ریلوے نے 10 مئی سے جزوی ٹرین آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا. ٹرین آپریشن بحالی سے قبل 8 مئی کو وزیر اعظم سے حتمی منظوری لی جائے گی. وزارت ریلوے نے ٹرین آپریشن کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے ریلوے انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی. ریلوے پہلے مرحلہ پر 4 صوبوں میں 24 خصوصی ٹرینیں خصوصی انتظامات کے ساتھ چلائے گا. ٹکٹس آن لائن بکنگ سے حاصل ہوں گے. پاکستان نے G20 ممالک سے قرضوں میں ریلیف کے لیے باضابطہ درخواست دے دی. IMF اور ورلڈ بینک کی گائیڈ لائن کے علاوہ غیر رعایتی قرض لینے کے نئے معاہدے نہیں ہوں گے. درخواست میں حکومت نے قرضوں میں درکار ریلیف کا حجم واضح نہیں کیا. پاکستان نے اس اقدام سے IMF، ورلڈ بینک اور پیرس کلب کو بھی آگاہ کر دیا. درخواست قبول ہونے پر پاکستان کو 4 سال مل جائیں گے. مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بدھ کو ہوگا. اجلاس میں 15 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا. پاور سیکٹر کی آڈٹ کی روشنی میں 100 اور 200 ارب کے اسلامی سکوک سہولت کے اجرا کا فیصلہ ہوگا. پاور ہولڈنگ لمیٹڈ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں خود مختار گارنٹی کے لیے 41 ارب روپے کی مالی سہولت پر بھی غور کیا جائے گا. حکومت کی جانب سے خریدی گئی گندم کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. کرونا کی وجہ سے دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں. آئندہ کاروبار کے طریقہ کار مختلف ہوں گے. مشکل وقت میں نئے مواقع پیدا ہوں گے. مقامی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے، میک ان پاکستان پالیسی کو اپنانے کا سنہری موقع ہے. کئی کاروبار بند ہونے والے ہیں. لیبر کو بے روزگاری کا خطرہ ہے. درآمدات روک کر مینوفیکچرنگ کو بڑھانا ہوگا. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا ٹویٹ. معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا پیمز ہسپتال اسلام آباد کا دورہ. اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی. ٹویٹ میں لکھا، یاران وطن کے ذریعے 4000 سے زائد پاکستانی ڈاکٹر سے بات کر کے اچھا لگا. آپ کے تعاون کے تاثرات حیران کن ہیں. حکومت آپ کو ہیلتھ سسٹم سپورٹ کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم سے ہر سہولت فراہم کرے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن نلوی سے ٹیلی فونک رابطہ. کرونا کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں کے بارے میں تبادلہ خیال. شاہ محمود قریشی کا عمان میں پھنسے پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی میں معاونت پر شکریہ. کہتے ہیں وبائی تناظر میں ترقی پذیر ممالک کو شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے. عالمی برادری کو کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے. اس وقت 71 آئسولیشن فیسلٹی ہم نے بلوچستان میں اسٹیبلش کی ہیں 1700 لوگوں کے لیے. 460 لوگوں کے لیے علیحدہ سے کوئٹہ میں اسپینی روڈ پہ ایک فیسلٹی اسٹیبلش ہو رہا ہے. بلوچستان میں لاک ڈاؤن مزید 2 ہفتے جاری رکھنے کا اعلان. ترجمان صوبائی حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں اگلے 2 ہفتوں تک سخت لاک ڈاؤن کی کیفیت برقرار رہے گی. مقامی طور پر گزشتہ 2 ہفتے سے کرونا کیسز کی منتقلی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. گزشتہ دنوں بلوچستان میں مقامی کیسز کا تناسب 88% ہے. ریکوری کی شرح 15% ہے. کرونا خطرناک مرض ہے. اس کے پیش نظر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. ابھی اس کا بحران ختم نہیں ہوا. اس کے خلاف جنگ گھر میں بیٹھ کر جیتنی ہے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی لاہور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو. بولے کرونا کے خلاف جنگ گھر میں بیٹھ کر جیتنی ہے. پنجاب کی طرح دیگر صوبوں میں بھی واٹر فلٹریشن پلانٹس شروع کر رہے ہیں. گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی ملاقات. سیاسی اور حکومتی امور اور سوشل میڈیا سمیت دیگر ایشوز کے بارے میں بات چیت. چودھری سرور کہتے ہیں حکومت کرونا بحران سے بے روزگار ہونے والے غریب خاندانوں کے ساتھ ہے. فیاض الحسن چوہان بولے عوام نے کرونا خطرات کو سنجیدہ نہ لیا تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے. حکومت کو عوام کا تعاون درکار ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. انرجی منصوبوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ. صوبے میں 50 سے 100 گھروں کے لیے سولر سسٹم پروجیکٹ لانے کی اصولی منظوری. بہاولپور میں سینٹر آف رینیویبل سولر انرجی ٹریننگ سینٹر. ملتان میں سولر سینٹر آف ایکسلنس فار سولر ٹیسٹنگ اینڈ ٹریننگ قائم. عثمان بزدار بولے بجلی پیدا کرنے والے یونٹس کو خسارے سے نکال کر منافع میں لانا چاہتے ہیں.
سینئر وزیر پنجاب علیم خان کی زیر صدارت 4 محکموں کا اعلیٰ سطح کا اجلاس، چاروں محکموں کے مابین مشترکہ حکمت عملی کے لیے ورکنگ گروپ کی تشکیل۔ علیم خان کہتے ہیں خوراک، زراعت، آبپاشی اور لائیو سٹاک کے محکمے ایک پیج پر ہونے چاہیے، چاروں محکموں کے سیکرٹریز شارٹ اور لانگ ٹرم حکمت عملی تشکیل دیں۔ علیم خان کی سیڈ کمپنیوں کو گندم کی فوری فراہمی کی بھی ہدایت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل کی ملاقات۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے، عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے تمام اداروں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ شان گل نے چودھری پرویز الہی کی جانب سے خیر مقدم پر شکریہ ادا کیا۔ منظور دوگل اور صفدر حیات بوسال بھی ملاقات میں موجود تھے۔ جب چین کے اندر، ووہان کے اندر یہ کیسز ہائی لائٹ ہوئے تو سندھ حکومت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ یہ کہ جو چین سے لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں ان کو اسکرین کرنے کی ضرورت ہے۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں صوبے میں 85 سے 90% ٹیسٹ کے اخراجات سندھ حکومت اٹھا رہی ہے۔ ایران بارڈر سے آنے والے زائرین کو وفاقی حکومت نے بارڈر پر رکھا۔ ایئرپورٹ پر اسکریننگ سندھ حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی، پھر بھی ڈاکٹرز بھیجے گئے۔ پہلا کیس سامنے آنے پر سندھ حکومت نے ٹاسک فورس بنائی، عوام کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات کیے۔ جب انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہو، ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو، آپ لاک ڈاؤن کو ایز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیا کب ہے گورنمنٹ نے؟ آج تک پرائم منسٹر کی کوئی بیان نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اشرفیہ نے لاک ڈاؤن لگایا ہے، میں نے نہیں لگایا۔ عجیب سی منطق ہے، عجیب سی سوچ ہے، اللہ کرم کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہد خاقان عباسی کے 27 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے سابق MDPSO غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی کو گرفتاری سے روک دیا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے وزیراعظم کی کوئی حکمت عملی نہیں، شرح اموات بڑھ رہی ہیں، ایسے میں لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے IT ڈپارٹمنٹ کے اہلکار میں کرونا کی تصدیق کے بعد ڈائری برانچ بند کر دی گئی۔ عدالت میں مینول طریقے سے کیس دائر کیے جانے لگے۔ چیف جسٹس قاسم خان، سینئر ترین جج جسٹس امیر بھٹی اور جسٹس علی باقر نجفی کی عدالتوں میں ڈس انفیکشن سپرے کروایا جائے گا۔ کرونا سے ہلاک افراد کی تدفین کے لیے الگ قبرستان کی درخواست سماعت کے لیے منظور، فریقین سے 11 مئی کو جواب طلب۔ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے NDMA نے ملکی سرحدوں پر قرنطینہ سینٹرز بنانا شروع کر دیے۔ NDMA کے مطابق تافتان، چمن اور طورخم بارڈر پر 1200 کمروں پر مشتمل 3 قرنطینہ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ پری فیبریکیٹڈ پورٹیبل کنٹینرز میں 1 کمرہ 1 باتھ روم طرز پر قرنطینہ سینٹر بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح طورخم بارڈر پر قرنطینہ سینٹر لوکل انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ کرونا کے ہیلتھ کیئر ورکرز پر حملے جاری، مزید 10 ورکرز متاثر ہونے سے متاثرہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تعداد 519 تک جا پہنچی۔ وزارت نیشنل ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی سروس نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق طبی عملے کے 171 افراد کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اب تک طبی عملے کے 10 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ کیپٹل ٹی وی کی خبر پر ایکشن، پیمز ہسپتال اسلام آباد کا MCH سیل کر دیا گیا۔ کرونا سے متاثرہ ڈاکٹروں کو پرائیویٹ روم مل گئے۔ پیمز ہسپتال کی کرونا سے متاثرہ ڈاکٹر ثروت نے ویڈیو پیغام جاری کیا تھا۔ ڈاکٹر ثروت نے الزام عائد کیا تھا کہ کرونا کا شکار ہونے کے باوجود ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ثروت نے پیمز انتظامیہ کی جانب سے الگ کمرے کی سہولت نہ دینے کا بھی الزام عائد کیا تھا۔ لاہور میں جزوی لاک ڈاؤن برائے نام، شہری کرونا کے شدید خطرے میں گھر گئے۔ شہریوں نے SOPs کی دھجیاں اڑا دیں۔ سرکاری اداروں میں بھی ہدایات کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ نادرا آفس کے باہر احساس پروگرام کی بایومیٹرک تصدیق کرانے کے لیے عوام کا بے حد رش۔ سماجی فاصلوں سے متعلق لاپرواہی کا مظاہرہ۔ سڑکوں پر بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹریفک کا رش بڑھنے لگا۔
خوشاب میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی بڑی تعداد تنخواہیں لینے بینکوں میں پہنچ گئی۔ متعدد جگہوں پر بینک انتظامیہ کی جانب سے سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ بینکوں کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں دفعہ 144 کی دھجیاں بکھیرنے لگیں۔ بایو میٹرک کے استعمال پر پابندی کے باوجود فنگر پرنٹس کا استعمال بھی کیا جانے لگا، انتظامیہ خاموش۔ ملتان میں احساس اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں فراڈ کرنے والا گروہ گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق گروہ کے افراد جعلی سموں کو انگوٹھوں کے نشانوں کے ذریعے ایکٹیو کرتے تھے اور جعلی سموں سے احساس اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم حاصل کرتے تھے۔ ایف آئی اے ٹیموں نے محمود آباد کے علاقے میں چھاپہ مار کر 3 ملزمان کو حراست میں لے کر 2 لیپ ٹاپ، 800 سے زائد سمیں برآمد کر لی۔ कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ना है, स्टे होम बी सेफ। 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, मास्क पहना, क्योंकि कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस डिजीज जानलेवा नहीं, मगर इसके फैलाव से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। फर्स्ट, frequent hand washing. Second, social distancing. Third, use of mask when outside. Stay safe, stay home. मेरे बाबा भी एक डॉक्टर हैं, वो एक फ्रंट लाइन हीरो हैं, प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखें। हाथ धोने, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करना, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। दुनिया भर के साइंसदान कोरोना की आलमी वबा के खात्मे के लिए दिन रात तहकीक में मसरूफ। बरतानिया में कोरोना के खुलियों पर हमले से बचाने वाली एंटीबॉडीज़ की शनाख्त कर ली गई। एंटीबॉडीज़ से इलाज में मदद मिलने का भी इम्कान। साइंसदानों ने नई बनने वाली एंटीबॉडीज़ को 47D11 का नाम दे दिया। ये एंटीबॉडीज़ कोरोना के बैरूनी हिस्से पर मौजूद उभार की प्रोटीन को हदफ बनाती है। इत्तेहादी ममालिक ने चीनी लेबॉर्ट्री से कोरोना फैलने के अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। 5 ममालिक की मुश्तरका इंटेलिजेंस के अहदेदार के मुताबिक कोरोना के कुदरती वाक़े होने का इम्कान है। इंसानी इन्फेक्शन इंसान और जानवरों की बाहमी तामुल से हुआ था। वाज़ेह तौर पर कोरोना मार्कीट से फैला। वायरस मार्केट में कैसे पहुंचा ये अभी तक वाज़ेह नहीं। चीन के ज़्यादा ताउन के बगैर कोरोना के बारे में जानना मुमकिन नहीं। कोरोना के इन्फेक्शन में स्टेम सेल से तख्लीकी और उम्मीद अफजा इलाज के लिए पेटेंट का इजरा। कोरोना का ये तरीक़ा इलाज अबू ज़बी स्टेम सेल सेंटर के डॉक्टरों और रिसर्चर्स ने दरियाफ्त किया। मरीज़ के खून से स्टेम सेल हासिल करके उन्हें दोबारा फ़ाल बनाकर वापस मुंतकिल किया जाता है। इलाज का पेटेंट इस तख्लीकी तरीक़ेकार को दिया गया जिसके ज़रिए स्टेम सेल को हासिल किया जाता है। UAE में इस तरीके से कोरोना के 73 मरीज़ों का इलाज हुआ। और लाहौर में डकैती की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा। नवाकोट के इलाके में घर में मौजूद शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। डकैती की CCTV फुटेज कैपिटल टीवी को मौसूल हो गई। फुटेज में घर में बगैर नंबर प्लेट वाली 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान को घर की रैकी करते हुए और 2 मुसल्लह डाकुओं को घर में घुसकर वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान ने मालिक मकान से हजारों रुपए रकम लूटी और फरार हो गए।